اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ بنی اسرائیل کے چوتھے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 385 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود وأبو الوليد واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون، ابو داود اور ابو الولید سے، اور اس روایت کے الفاظ یزید کے ہی ہیں اور معنی ایک ہی ہے. انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے عبداللہ بن سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ فرماتے ہیں ان یہودیین قال احدہما لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی نسألہ، کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کچھ سوال کرتے ہیں. قال، دوسرے یہودی نے کہا لا تقل له نبی فإنه ان يسمعها تقول له نبی کانت لہو اربعۃ اعین. دوسرے نے اس کو کہا کہ انہیں نبی مت کہو، کیونکہ اگر اس نے اس بات کو سن لیا کہ تم نے اسے نبی کہا ہے تو خوشی سے ان کی آنکھیں چار ہو جائے گی. فأتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألاه عن قول اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات. تو وہ دونوں آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ السلام سے ان دونوں نے اس آیت کریمہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات کے بارے میں سوال کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 9 کے بارے میں 9 معجزات اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. پہلا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، زنا مت کرو، اور کسی نفس کو ناحق نہ مارو، چوری نہ کرو، اور سحر جادو نہ کرو. ولا تمشوا ببریء الى سلطان فیقتلہ ولا تأکلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف. کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے. سود خوری نہ کرو، کسی پاک باز عورت پر تہمت نہ لگاؤ، اور دشمن سے مقابلہ کرتے وقت فرار اختیار نہ کرو. شک کا شعبہ کا شک ہے یہاں پر. وعلیکم الیہود خاصتاً، اور اے یہود تمہارے اوپر خاص کر یہی حکم تھا. اللہ تعتدوا فی السبت فقبلا یدیہ ورجلیہ. اور 9واں یعنی 9ویں بات یہ تھی جو کہ صرف یہودیوں کے لیے خاص تھی، وہ یہ کہ ہفتے کے دن وہ زیادتی نہ کرے، تجاوز نہ کرے، جو ان کو منع کیا گیا تھا مچھلیوں کے پکڑنے سے. بس ان دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے. وقالا، اور دونوں نے کہا نشہد انک نبی،
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ قال فما یمنعکما ان تسلما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات نے تم دونوں کو منع کیا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ قال ان داود دعا اللہ اللہ یزال فی ذریتہ نبی وإنا نخاف ان اسلمنا ان تقتلنا الیہود۔ انہوں نے کہا داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کی اولاد میں سے ہو، ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے تو یہودی ہمیں قتل نہ کر دے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت اس سے پہلے ہم نے ابواب الاستیزان میں اس کو پڑھا تھا اور خوب تفصیل کے ساتھ الحمدللہ پڑھا تھا۔ یہاں پر صرف اس کو تفسیر کی حد تک ذکر کر دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، کہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ اب عزیز طلباء کرام، یہ واضح نشانیاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات تھے، جبکہ یہاں پر جو روایت میں ذکر ہوا یہ احکام 10 ان لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے، اور یہ جو راوی یہاں پر ہے عبداللہ ابن سلمہ، یہ ان کا وہم ہے۔ اب وہ 9 معجزات کون کون سے تھے؟ احکام 10 تو یہاں پر موجود ہے، لیکن معجزات کون کون سے تھے؟ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا، ید بیضاء، پانی کا سیلاب، ٹھٹی دل، جوئے، چھٹے نمبر پر مینڈک، 7ویں نمبر پر خون، 8ویں نمبر پر قحط سالی، اور 9 نمبر پلوں کی کمی۔ یہ 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلی واضح نشانیاں قرار دے دی، آیات بینات، تو یہی یہاں پر مراد ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ولم يذكر عن ابن عباس وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی سلیمان ابن داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ حشیم، اور اسی طرح حشیم نے روایت کی اس کو ابو بشر سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اس آیت کریمہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها قال، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نزلت بمکہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع صوته بالقرآن سبہ المشرکون ومن انزلہ ومن جاء به، کہ یہ آیت کریمہ مکہ میں نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اونچی آواز سے قرات کرتے تو مشرکین آپ علیہ السلام کو برا بلا کہتے تھے، گالیاں اتارتے تھے۔ اسی طرح قرآن اتارنے والے اور جس نے اس کو لایا ہے، یعنی قرآن اتارنے والا اللہ کی ذات اور لانے والا جبرائیل امین ہے، تو وہ بدبخت ان سب کو گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ فانزل اللہ، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرما دی ولا تجہر بصلاتک فیصب القرآن ومن انزلہ ومن جاء به، کہ تم نماز میں بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو کہ برا کہا جائے قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور قرآن کے لانے والے کو۔ ولا تخافت بها عن اصحابک بان
تسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن، اور اس کو آپ بالکل آواز اس میں پست بھی نہ کریں، عن اصحابک یعنی اپنے ساتھیوں سے، بلکہ ایسا پڑھے کہ ان کو سنائی دے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ سکے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلا روایت بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی حشیم سے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ جل شانہ کے اس فرمان کی تفسیر میں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا قال نزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختف بمکہ، یہ آیت اتری جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے تھے۔ وَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، اور آپ علیہ السلام جب صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو قرآن اونچی آواز سے پڑھتے۔ فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا شَتَمُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، پس مشرکین جب قرآن کریم کو سنتے تو وہ قرآن کو بھی گالیاں دیتے، اور اس کے نازل کرنے والے کو بھی اور اس کے لانے والے کو بھی۔ فقال اللہ تعالی لنبیہ، تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اے بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيُصَبُّ الْقُرْآنَ، کہ آپ اپنی نماز کو یعنی قراءت کو اونچی نہ کرے، کیونکہ مشرکین سنیں گے تو پھر وہ قرآن کو گالی دیں گے، سب و شتم کریں گے۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ، اور اپنے ساتھیوں سے بالکل اس کو مخفی بھی نہ پڑھے، یعنی اتنی آہستہ آواز سے بھی نہ پڑھے کہ صحابہ کرام نہ سنیں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اعتدال والی قرات کہ جو باہر کے لوگوں کو سنائی نہ دے اور اندر والے سننے سے محروم نہ ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے کہ آپ اپنی نماز میں نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بالکل ہی پست آواز سے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ دونوں میں درمیانی راہ اختیار کرے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دو روایتیں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرما دی کہ مکہ مکرمہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قلت میں تھے اور مشرکین کی ظلم و ستم کا شکار تھے، تو اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا کرتے تھے تو قرآن کریم کی قراءت اس میں جہری آواز سے کرتے تھے، تیز آواز سے کرتے تھے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں عزیز طلباء کرام چھوٹے چھوٹے گھر، کچے گھر ہوتے تھے، تو آوازیں ان سے بخوب وہ باہر جاتی تھی۔ تو اس لیے مشرکین مکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کے دوران یہ قراءت سنتے تھے تو یہ بات ان کو بہت ہی زیادہ غصہ دلاتی تھی، اور پھر وہ بدبخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قراءت کی وجہ سے قرآن کو گالی دیتے تھے، اللہ جل شانہ کو گالی دیتے تھے جو اس کے اتارنے والے تھے، نازل کرنے والے تھے، اور جبرائیل امین کو بھی وہ نہیں بخشتے تھے، ان کو بھی گالیاں دیتے تھے جو اس وحی کو، قرآن کریم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے والے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ
قرآن کی تلاوت اتنی تیز آواز میں نہ کرے کہ یہ مشرکین مکہ یہ قرآن کو گالی دینے لگ جائے، اللہ کو گالی دینے لگ جائے، جبرائیل امین کو گالی دینے لگ جائے، بلکہ آپ درمیانہ کریں اور اتنا کم بھی نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ہی آپ سے نہ سنیں، آپ کی قرات نہ سنیں، کیونکہ اگر وہ سنیں گے نہیں تو یاد کیسے کریں گے، سیکھیں گے کیسے۔ یہاں پر عزیز طلباء کرام اس روایت کی ابتدا میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرما دیا، یہ روایت ابو بشر، ان کا نام جعفر ابن ایاس ہے، اور یہ امام شعبہ کے استاذ ہے۔ یہ روایت ان کی مرسل ہے، کیونکہ سند کے آخر میں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں کرتے، یعنی ان کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اس روایت کو ابو البشر نے حشیم سے بھی نقل کیا ہے، یعنی ایک تو سعید ابن جبیر سے ہے اور دوسرا حشیم سے ہے۔ تو سعید ابن جبیر سے جو روایت کی ہے تو وہ مرسل ہے، جبکہ حشیم سے بھی یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت جو حشیم سے کرتے ہیں تو پھر یہ روایت موصول ہے، کیونکہ اس کے سند کے آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ وہ موجود ہے، اور یہی روایت صحیحین میں بھی شیخین حضرات نے ذکر کیا ہوا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مزید روایات تفاسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔